کرانے پاک نہ رکھے آئے ہیں کھولن دے بھی سلسلہ کریے گا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بعد از حمد و صلاة نہایت واجب الاحترام عزت مآب چودھری آفتاب صاحب میرے بھائی قاری عبدالرشید صاحب قاری بنیامین صاحب بھائی محمد احمد صاحب دیگر معزز سامعین بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں آواز میں تھوڑی کاٹی رکھنے کے سمجھ آئے آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے کئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو اندازہ نہیں ہوتا یہ جو میرے بھائی مجھ سے پہلے گفتگو فرما رہے تھے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس میں آخری جو بات ہے وہ بڑی کمال کی ہے کہ وہ محفل اصل میں قرآن کی محفل کا ہی ذکر ہے کہ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں کہ مولا کریم ایسے لوہار کے میں لوگ قرآن سننے کے لیے سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو بخش دیا سبحان جو اصل میں قرآن ہی کی محفل کی بات ہے تو فرشتے آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا کریم کچھ لوگ تو ویسے ہی چلتے چلتے وہاں آگے بیٹھ گئے ہاں بس جا رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو اسی بیٹھ جائیے ہائے 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 یشکا جلیسہم اللہ فرماتا ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے سبحان یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب آپ قرآن کی محفل میں آتے ہیں تو یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ ان کی بدبختی دور کر دی جائے کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور میں ان کو اس سوال کا یہی جواب دیتا ہوں ویسے تو یہ بھی کہنا چاہیے چونکہ یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کا حصہ ہے یہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی ایمان کے جو بنیادی اجزاء ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے جیسے ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر نبیوں پر کتابوں پر ویسے ہی اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ میرا مقدر اچھا ہے یا برا ہے میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ میں اپنے مقدر پہ گلہ نہیں کرتا یہ ایمان کا حصہ ہے اچھا اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میری کوئی بدبختی ہے تو اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے
کہ جو شخص 10 آیتیں پڑھ کر سوتا ہے، قرآن کریم کی کم از کم 10 آیات سونے سے پہلے پڑھ لے، اگر وہ بدبختوں میں ہو بھی تو اللہ اس کو خوش بختوں میں لے۔ سبحان 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 ماشاء اللہ۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا تو یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے جس کو یہ نصیب ہے کہ وہ قرآن کریم کی محفل میں حاضر ہوا۔ سبحان، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور یہ خوش بختوں کے لیے۔ قاری عبدالرشید صاحب ماشاءاللہ، ڈاکٹر کیسر صاحب، اس مدرسے کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھائی صاحب کہہ رہے تھے خدمت والی بات، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ مثلا وہ جہاد والی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ جو جہاد کے لیے تیر بناتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا مجاہد کو۔ کیا جو تیر اٹھا کے لے جاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، جو اس کو پکڑاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ غزوہ احد کو کبھی آپ پڑھیں قرآن کریم میں بھی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہر صحابی کا، یہ میرا موضوع نہیں، بہرحال میں آپ کو عرض کر دوں، ہر صحابی کے متعلق آپ کو یہ ملے گا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ یہ جملہ اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی تھی وہ کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ لیکن ایک صحابی ایسا ہے جس کو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ ساتھ میرے ماں باپ تیرے اوپر ہو۔ یہ غزوہ احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اس کمان کی، میں مدینہ شریف کے میوزیم میں وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں کہ سرکار خود تیر پکڑاتے تھے اور حضرت سعد سے کہتے تھے کہ اور چلاؤ، اور اس موقع پہ سرکار نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ تو اس سے یہ ہمارے علماء نے، ہمارے محققین نے، کہ ان طلباء کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے اگر کوئی چٹائی فراہم کرتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ان کو تعلیم دے رہا ہے۔ سبحان، ان کے لیے روشنی کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے خوراک کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، آئے چونکہ قاری عبدالرشید صاحب نے بھی وہی پڑھی، قاری محمد احمد صاحب نے بھی وہی پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اب ہم تو جمع کا صیغہ ہے نا، اللہ تو ایک ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ چلو قاری صاحب یہ اس کی شرح فرما دیں یا محمد احمد صاحب اس کی شرح فرما دیں۔ آنا نہیں فرمایا کہ میں نے نازل کیا، نحنو، ہم نے نازل کیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اور وہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ کو ایک سے زیادہ ہو گئے؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ جو اس میں نزول میں شامل ہوا اللہ نے سب کا ذکر کیا۔ اگر جبریل لے کے آیا ہے تو وہ بھی نازل کرنے میں شامل ہے۔ ہمارے مفسرین نے اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرے تو اس میں جو بھی شامل ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔
کیا بات کیا بات کیا بات. اس لیے قرآن کی تعلیم کے متعلق یہ مت خیال کرنا کہ صرف قاری صاحب ہی پڑھا رہے ہیں. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں بھی جمع کا صیغہ. یہاں پر یہ سورہ والضحیٰ کی آیت. آپ کو پتہ ہے میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، ہماری گفتگو تو زیادہ قرآن پاک سے ہی. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہاں بھی اللہ نے فرمایا جمع کا صیغہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی کفالت کی، ہم نے آپ کو یتیم پایا نا، تو اگر ابو طالب نے کفالت کی، حضرت عبد المطلب نے کی، جس نے بھی اس کفالت میں حصہ لیا، اللہ نے ان سب کو شامل کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر بھی جمع کر سکتے. اگر حضرت خدیجہ نے مال خرچ کیا تو ان کو بھی شامل کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے مال میرے پیغمبر پہ خرچ کیا تو ان کو بھی شامل کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اس میں جتنے بھی لوگ اس کام میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو شامل کرتا ہے. یہ میرے نوجوان بچے بھی کئی دفعہ یہ CSS والے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ میں نحنو کیوں آیا ہے، یہاں جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے. اور ان بچوں کی خدمت کی میں صرف ایک مثال تاریخ سے آپ کو عرض کروں. سلطان محمود غزنوی ایک دن جا رہا تھا، تو اس دور میں یہ انتظام تو نہیں لائٹ کے ہوتے تھے، تو آگے آگے ایک سپاہی نے فانوس اٹھایا ہوا تھا. تو سامنے سے نا ایسے ہی ایک چھوٹا بچہ ایک گھر سے نکلا. اس دکان پہ ایک دیا جل رہا تھا، وہاں اس نے اپنا سبق دیکھا، پھر وہ بھاگ گیا. تو بادشاہ نے جب اسے دیکھا نا تو بادشاہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یہ بچہ بار بار یہاں کیوں آتا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ان کے گھر میں چراغ نہیں ہے، تو بچے نے سبق یاد کرنا ہے. تو وہ اس دکان پہ جو دیا ہے نا، وہاں سے اپنا سبق دیکھ لیتا ہے، پھر جا کے مدرسے میں ادھر یاد کرتا ہے. یہ کوئی اس دور کی بات نہیں، میرے اپنے دور کی یہ بات ہے. ادھر کمرشل کالج میں ہمارے ایک پرنسپل ہوتے تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آج کل وہ اسلامیہ کالج میں ہیں، پھر بڑے بڑے عہدوں پہ EDO کے ملتان میں رہے، شیخو پورہ میں رہے. تو میں نے ان سے ایک دفعہ ان کی داستان پوچھی، تو وہ کہتے تھے کہ میں بھی جب اسکول پڑھتا تھا تو آ کے اسکول کے بعد یہ جو چیزیں اکٹھی کرتے ہیں سائیکل پہ، وہ چھوٹا موٹا کام کر لیتا تھا. اور ہمارے گھر میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، اور جو باہر گلی میں بلب کسی کا لگا ہوا تھا میں وہاں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا. یہ تو ہمارے دور میں بھی تھا. اس لیے طالب علموں کے لیے جو روشنی کا اہتمام کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. تو بادشاہ نے اس سپاہی سے کہا کہ یہ فانوس اس بچے کو دے دو، یہ مدرسے والے بچے اب ادھر نہ آئیں، اس فانوس کے ساتھ یہ پڑھیں. تو اس رات بادشاہ کو نبی پاک کی زیارت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی خدمت کوئی معمولی کام ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، قرآن سیکھنے والے جو بچے ہیں، ان کی خدمت کو معمولی چیز ہے. اور بادشاہ الجھا ہوا تھا 3 سوالوں میں. یہ محمود غزنوی نے خود اپنی سوانح حیات میں لکھی ہے بات.
وہ کہتا ہے کہ میرا اس کے باپ کا نام تھا الپتگین، اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا اسماعیل تھا، چھوٹا یہ محمود تھا۔ تو بادشاہ اصل میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ تو یہ محمود سمجھتا تھا کہ یہ ابا میرا سکا نہیں، جیڑا نہ میرے بڑے بھرا نو کچھ دینا چاہتا۔ ویسے آپ تو خوش قسمت ہیں، محمد احمد صاحب نے بتایا کہ بھائی آفتاب صاحب ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، خاندان کو جوڑ کے رکھنا، بائنڈنگ فورس کے طور پہ کام کرنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس بات سے محمود یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرا سکا پیو نہیں ہے، جیڑا مینوں بادشاہ نہیں بنانا چاہتا۔ اور دوسرا وہ یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ پڑھتا تھا، حدیث شریف پڑھتا تھا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ کہتا تھا مثلا یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ نبیوں کے وارث کیسے ہوتے ہیں؟ اور تیسرا اس کے ذہن میں یہ سوال یہ رہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں جنت کا جو تصور یہ مولوی بیان کرتے ہیں یہ ہے بھی یا نہیں۔ تو یہ 3 سوالات وہ کہتا ہے میرے ذہن میں نا اکثر ان میں الجھا رہتا تھا۔ جس رات میں نے ان بچوں کی خدمت کی، فانوس دیا پڑھنے کے لیے، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا الپتگین کے بیٹے، اللہ اکبر۔ پہلا سوال یہی تھا نا کہ پتہ نہیں کہ میرا پیو سکا بھی ہے۔ کیا بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا دادا تھا، سبکتگین اس کا الپتگین دادا تھا، سبکتگین جو تھا وہ باپ تھا۔ سرکار نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارثوں کی خدمت کی ہے، اللہ تجھے جنت عطا کرے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو چونکہ میرے بھائی صاحب نے جو بات کی تھی وہاں سے چل نکلی، میں نے یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم انا نحن نزلنا الذکر۔ وہاں بھی کیا ہے کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا، اور یہاں بھی وہی لفظ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ بھئی ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے، کبھی یہ کیفیت بنی ہو کہ دل کانپ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے؟ میں تو جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو میرے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے میرے آنسو نکلے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے جب پڑھتے ہیں نا اس قرآن کو تو ان کے دل تو کانپ اٹھتے ہیں، ان کی آنکھیں تو نم ہو جاتی۔ علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جب ایک دن میرے ابا جی نے، شیخ نور محمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھ سے پوچھا، آندھے نے میرے پیار نال بالے آندھے آندھے سے، اور بالیا کتوں آئے ہیں؟ میں کہا جی میں قرآن شریف پڑھ کے آیا۔ علامہ اقبال فرماتا میرے ابا جی غصے میں آ گئے، انہوں نے آگیا وہ کیڑا قرآن پڑھ کے آیا ہے؟ یہ قرآن تے اللہ دے نبی پڑھن تو انہوں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جائے، یہ قرآن تے صحابہ پڑھن تو انہوں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو جائے۔ پھر تو پڑھیا ہے نا کتاباں میں کہ علامہ اقبال بھی جدو تلاوت کرتے ہیں تے قرآن پاک دے ورق بھیج جاندے سن انہاں دے آنسو۔ آج چونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ میں جنیاں بھی اور آیات نے نا قرآن کریم دیا ساریاں تواڈے سامنے رکھ۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک او اشد قسوہ، اللہ فرماندا ہے تواڈے دل پتھر نے کہ پتھراں نالوں بھی بدتر ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَمِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
وہ پتھر بھی پھٹ جاندے نے تو انہاں وچوں نہراں جاری ہو جاندی. کچھ پتھر نے نہراں نہ بھی جاری ہون انہاں وچوں چشمے کچھ ہی پانی نکل ہوندا ہے. کچھ اللہ دے خوف نال ڈیگی پیندے. تسی کیڑا قرآن پڑھ دے ہو کہ نہ تہاڈیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے، نہ تہاڈا دل جیڑا نرم ہوندا ہے. ایمان والا جب یہ قرآن پڑھے گا تو اس کا دل کانپ جائے گا. ہمارا دل بھلا کیوں نہیں کانپتا؟ ہماری آنکھیں بھلا کیوں نم نہیں ہوتی؟ یہ جو کتاب ہے نا، یہ کتاب زندہ ہے. اس کتاب کو جو بھی بندہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کو پتہ ہے مجھے پڑھنے والا کون ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. پہلے اپنا عقیدہ اور ایمان ٹھیک کریں. جو بھی قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن کو پتہ ہے مجھے پڑھنے والا کون ہے. اگر آپ نے اس قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا تو ثواب ملے گا، ہدایت نہیں ملے گا. اگر آپ نے اس کو اس لیے پڑھا کہ میں تلاوت ذرا اچھی کروں، لوگ سبحان اللہ کہیں، تلاوت اچھی ہو جائے گی، لوگ سبحان اللہ بھی کہیں. اگر اس کو اس لیے پڑھا کہ میری تقریر اچھی ہو جائے، تقریر اچھی ہو جائے. اگر اس لیے پڑھا کہ میں مناظرہ کروں، لوگوں سے جھگڑے کروں، مناظرہ بھی تیار ہو جائے. لیکن دل اسی کا کانپتا ہے جو اس کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دل کی کیفیت اس بندے کی ٹھیک ہوتی ہے جو اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تک اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اگر آج ہم گمراہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پکڑا ہوا نہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو اور وہ گمراہ بھی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، جب بھی اس کتاب کو کھولیں تو ہدایت کی نیت سے کھولیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ پہلے ارادہ اور نیت رکھیں کہ مولا مجھے اس سے ہدایت عطا. آمین. پھر کئی دفعہ میں یہ بات اپنے شاگردوں سے بھی، دوستوں سے بھی کرتا ہوں کہ ایک شاعر کوئی منظر دیکھتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر شعر لکھتا ہے. کوئی نثر نگار کوئی منظر دیکھے گا تو وہ کوئی افسانہ لکھ دے گا، کوئی کہانی لکھ دے گا. اور جس کو لکھنا نہیں آتا، جو شاعری نہیں کر سکتا، افسانہ نہیں لکھ سکتا، منظر وہ بھی دیکھتا ہے. وہ بیان نہ بھی کر سکے لیکن اثرات اس کے دل پہ ہوں گے. یہ قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر آپ کو ترجمہ نہیں بھی آتا، نیت ہدایت کی کریں، آپ ہدایت محسوس کرنا شروع کر دیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ معجزہ ہے اس قرآن کا. کیا بات، بے شک. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جب بھی پڑھے ہدایت کی. مولا مجھے اس سے ہدایت عطا. آمین. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان والے جو ہیں نا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں، جب بھی سال بعد اقوام متحدہ میں ملکوں کی فہرست بنتی ہے کہ کس ملک نے کتنی ترقی کی، تو وہاں اب بھی معیار یہ نہیں ہے کہ فلاں ملک میں پہلے لوگ کچے مکانوں میں رہتے تھے، اب پکے مکانوں میں رہتے ہیں تو وہ ترقی کر گئے. یہ معیار نہیں ہے.
پہلے لوگوں کے پاس سائیکل تھی، اب کاریں آ گئیں تو وہ ترقی کر گئے۔ میں اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب بھی اقوام متحدہ میں جب فہرست بنتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کے نہیں بنتی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں بندے کے پاس کچا مکان تھا، کوٹھی ہے تو وہ ترقی کر گیا، لیکن دنیا اب بھی اس نظر سے نہیں دیکھتی۔ دنیا اب بھی اسی نظر سے دیکھتی ہے جو معیار میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فلاں ملک پہلے نمبر پہ آیا ہے ترقی میں، کیوں؟ پہلے وہاں اگر 10 لوگ سچ بولتے تھے تو اب 20 نے سچ بولنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ملک ترقی کر گیا۔ پہلے وہاں 20 دیانتدار تھے، اب 30 دیانتدار ہو گئے، وہ ملک ترقی کر گیا۔ کیا ہمارے گاؤں میں، ہمارے معاشرے میں بھی یہ ترقی ہے کہ اگر پہلے سچ بولنے والے تھوڑے تھے تو اب زیادہ ہو گئے؟ پہلے وفا کرنے والے تھوڑے تھے اب زیادہ ہو گئے، پہلے دیانتدار تھوڑے تھے اب زیادہ ہو گئے، پہلے نمازی کم تھے اب زیادہ ہو گئے۔ یہ ہے زادتہم ایمانا۔ بھائی اگر تم نے سچوں میں اضافہ کرنا ہے تو بھی اس قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گا۔ اگر ترقی بھی کرنی ہے نا، ایمان میں ترقی کرنی ہے تو پھر بھی، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، یہاں قرات کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، ذکر کیا ہے؟ تلاوت کا۔ یہ شاید کسی موقع پہ میں نے یہاں عرض کی تھی بات کہ نہیں کی تھی۔ تلاوت کا معنی قرات نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم ساری زندگی قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اور قرآن تقاضا کر رہا ہے تلاوت کا۔ ویسا اگر ایمان میں اضافہ کرنا ہے تو اس کی تلاوت کرو۔ جو عربی زبان سے تھوڑے بہت واقف ہیں، یہ ہے تلا یتلو۔ تلا یتلو، اس کا مضارع کا صیغہ یہ ہے۔ اس کا معنی ہے پیچھے پیچھے آنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تلاوت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ یہ معنی قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وہاں تو یہاں بھی تو لی جاتا ہے نا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور اگلی صورت میں کیا ہے؟ وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، یہ ضحا کا اگر مانا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم جب اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور وہاں فرمایا وَالضُّحَا، چمکتے ہوئے چہرہ محمد کی قسم۔ سبحان سبحان۔ تو حضور کے چہرے کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا اور سورج کے لیے بھی وہ لفظ استعمال کیا۔ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ کیا تلا یتلو، تو تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ ہم ساری زندگی قرات کرتے رہتے ہیں، تلاوت نہیں کرتے، کہ کسی ایک آیت کو پڑھیں اور پھر اس آیت کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ہمارے ایمان کمزور کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ ایمان بڑھ جائے تو اس قرآن کی تلاوت کا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن حفظ بھی کرانا ہے اور ان کو تلاوت بھی سکھانی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل کام۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو یہ بڑی اس امت کے لیے ضروری بات بھی ہے۔ میں اپنا یونیورسٹی کا بھائی آفتاب صاحب ہمارے جب ٹیچروں کے بھی بھائی یہ صدر ہوا کرتے تھے، ہاں یہ اس وقت بھی ہماری صدارت فرماتے تھے۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو اٹامک انرجی میں ڈاکٹر یونس صاحب تھے، تو ان کو یونیورسٹی ایک دفعہ بلایا، وہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے۔ کہنے لگے امریکہ کا ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر ولیم، میں ایک دن اس نے مجھے بلایا تو میں نے اسے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ یار تم آئے دن کوئی نہ کوئی نئی چیز بناتے ہو، ایجادات کرتے ہو، تو یہ ہمارے پاس یہ علم کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگے کہ 12 بجے کا کھانا لنچ جو ہم نے کیا تو کھانے کے بعد ڈاکٹر ولیم مجھے اپنی لائبریری میں لے گیا، اور میں نے جب اس کی لائبریری دیکھی تو کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا۔ ڈاکٹر ولیم نے اشارہ کیا تو اس کی کتابوں کے اوپر قرآن کریم پڑھا ہوا تھا، اور اس عیسائی نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر یونس ہم اس کتاب کے پیچھے چلتے ہیں اور ہم اس وقت دنیا کے رہنما ہیں، تم ہمارے پیچھے چلتے ہو تو ذلیل ہوتے ہو۔ آج بھی جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ قرآن ہی سے کی، بے شک سبحان اللہ۔ آج بھی وہ قرآن کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی سائنسی، جہاں سے میں نے بات کی تھی کہ اگر کوئی تقریر کے لیے پڑھے گا اس کو تقریر مل جائے گی، کوئی مناظرے کے لیے پڑھے گا اس کو مناظرہ مل جائے گا، کوئی سائنس کے لیے پڑھے گا اس کو سائنس مل جائے گا۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا علم اس قرآن میں نہیں، بے شک بے شک بے شک۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علم اللہ نے اس کتاب میں نہیں رکھا۔ تو ہمارا کام ابھی بہت بڑا ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کے ساتھ یہ قرآن نہیں چل سکتا، ملاوٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا، فرقہ واریت کے ساتھ یہ قرآن نہیں چل سکتا، نفرت کے ساتھ یہ قرآن نہیں چل سکتا۔ اگر اس قرآن کے ساتھ رہنا ہے تو پھر سچ اختیار کرنا پڑے گا، دیانتداری اختیار کرنا پڑے گا، حیا اختیار کرنا پڑے گا، چونکہ یہ قرآن گمراہی دور کرنے کے لیے آیا۔ تو اس دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں تو اس کتاب کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے جن جن لوگوں نے اس میں حصہ دیا ہے، اور آگے اپنی منزل پہ بھی ہم نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میرا سفر ذرا تھوڑا سا